خیرہ صاحب، ایک تو پہلے چلیں، باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی۔ ایک جو بڑی دلچسپ بات ہے کہ بلاول بھٹو صاحب بھی ایک ہی بات کر رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ بھی ایک ہی بات کر رہی ہیں۔ قاہرہ صاحب، ایک تو یہ کہ اگر صرف دو پاکستان کی بڑی نیشنل پارٹیز جو ہیں، جو میں مانتا ہوں کہ ان کے علاوہ کوئی اور بڑی نیشنل پارٹی نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جس کی روٹس پورے پاکستان میں ہیں، مسلم لیگ نون کا بھی کلیم یہی ہے، تو پھر یہ جو باقی مشروم گروتھ ہو رہی ہے پارٹیز کی، یہ کیا کریں گے اگر مسائل کا حل صرف آپ لوگوں کے پاس ہی ہے؟ زمین پہلی گزارش یہ ہے کہ سیاسی نظام میں جماعتیں بنیادی طور پہ مختلف الخیال لوگ اپنی اپنی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں گروپس کی صورت میں، ملک بھر میں یا ریجن بھر میں جہاں جہاں ان جماعتوں کی رسائی ہوتی ہے، اور وہ ان کی لیڈروں پہ، ان کے خیالات پہ، ان کے نظریات پہ، ان کے مینیفیسٹو پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور ہر جماعت جب لوگوں کے پاس الیکشن میں جاتی ہے یا ویسے بھی، تو وہ اپنے آپ کو اس ملک کے مسائل کا حل بتاتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں جو حل بتا رہا ہوں آپ اس سے متضاد حل بتا رہے ہیں، میں لوگوں کے پاس جاؤں گا کہ میرے مسائل کا یہ حل ہے، اور ماضی میں نے ان مسائل سے ایڈریس کرتے ہوئے یہ اقدامات اٹھائے تھے اور اس کے نتیجے میں نے بہتری لایا تھا، میری جماعت لائی تھی۔ اب بھی مجھے موقع دیجیے، میں ہی آپ کے مسائل حل کر سکتا ہوں، اور باقی لوگوں کو آپ آزما چکے ہیں۔ دوسری جماعت والے بھی یہی کلیم کریں گے۔ یہ تو کوئی نہیں کہے گا نا کہ میں نے ماضی میں آپ کے مسائل تو حل نہیں کیے تھے، میں آیا تھا، میں فیل ہو گیا، فلان جماعت نے اچھا کام کیا تھا، لیکن اگلی دفعہ ووٹ آپ مجھے دے دیجیے۔ تو ووٹ آپ مانگنے کے لیے یہی کام کرتے ہیں، یہی طریقہ ہے۔ آپ کے جرنلسٹ ہیں، آپ کا پریس کلب ہے، آپ جاتے ہیں تو آپ بھی اپنی کارکردگی بتاتے ہیں۔ تو یہ سیاسی جماعتیں اپنی کارکردگی بتا رہی ہیں، اور یہی ایک اچھا طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو لان تان کریں، ماضی کی طرح لڑائیاں لڑیں، تلخیاں کریں۔ اپنی اپنی کارکردگی قوم کے سامنے رکھیں، مسائل کا تجزیہ کریں، اور اگلے مسائل کا حل قوم کے سامنے رکھیں، اور پھر قوم کو جج کرنے دیجیے۔ یہ تو جمہوری عمل ہے، صحیح، اس میں کیا خرابی؟ صحیح، بالکل صحیح، کوئی خرابی نہیں ہے قمر زمان قاہرہ صاحب، لیکن جو گزشتہ 16 ماہ آپ اکٹھے رہے تو کمبائنڈ وزڈم تھا آپ دونوں بڑی جماعتوں کا، نیشنل پارٹیز کا، اور پھر رزلٹ اس وقت لوگوں کا جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے تو یہ انہیرٹ کیا تھا، ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر دونوں جماعتوں کا کمبائنڈ وزڈم بھی لوگوں نے دیکھ لیا، انڈیویجول گورننس بھی دیکھ لی دونوں جماعتوں کی، تو پھر لوگ کیوں آس لگائیں گے؟ مجھے اس بات کا جواب دے دیں۔ یہ تو ہر لوگوں کے پاس ہم جائیں گے، لوگوں کو ہم کنوینس کریں گے، اور آپ دیکھ لیجیے اگر لوگوں نے ہماری بات سن لی تو لوگ ہمیں ووٹ دے دیں گے، اگر آپ کی سن لی تو ہمیں ووٹ نہیں دیں گے۔ بڑا سمپل کلیہ ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لوگ آپ کی آواز نہیں سنیں گے، ہماری ہی سنیں گے انشاءاللہ، اور ہمیں ووٹ دیں گے۔ لیکن سوال کی ضمیر یہ ہے، ہم نے 16 مہینے میں کیا کیا؟ ہم جب آئے تھے ضمیر، تو ہم آئے تھے اس وعدے کے ساتھ عمران خان کی خرابیاں جو الیکٹورل پروسیس کے لیے انہوں نے کی ہے ان کا خاتمہ کرنے کے بعد ہم الیکشن کی طرف جائیں گے۔ جب حکومت سنبھالی تو ہم نے قوم کے سامنے رکھا کہ اب ہم یہ نہیں کر سکتے 2 مہینے والا کام، اس لیے کہ تمام طاقتور ممالک اور دوست ممالک پاکستان سے ناراض ہیں، وہ امریکہ ہو، وہ یورپ ہو، یورپین یونین ہو، وہ چائنا ہو، وہ ٹرکی ہو، وہ سعودی عربیہ اور دبئی ہو۔ یہ جو ہر وقت کے دوست ہیں یہ بھی ہم سے ناراض، عالمی طاقتیں بھی ناراض، عالمی ادارے ہم پہ بین لگانے کو تیار، IMF ناراض، ورلڈ بینک ناراض، پاکستان کا خارجہ محاذ خراب، مالی لحاظ خراب، کے ساتھ لڑائی، عدلیہ کے اوپر چڑھائی، یہ سارا عمل عمران خان نے کیا ہوا تھا۔ اب اس کو ایڈریس کرنا مقصود تھا۔ آج میرا سوال آپ سے یہ ہے، ہاں پاکستان میں مہنگائی ہوئی، تیل کی قیمتیں بڑھی، بالکل بڑھی، گیس کی قیمتیں بڑھی، بجلی کی قیمتیں بڑھی، مہنگائی ہوئی، بہت مہنگائی، وہ فیصلے کیے زمین۔ کوئی حکومت یہ سوچ سکتی ہے، کوئی سیاسی جماعت، کہ الیکشن میں جانے والی ہے 6 مہینے میں، 4 مہینے میں، اور مہینہ پہلے وہ فیصلے کر رہی ہے حکومت چھوڑنے سے جس میں مہنگائی بڑھ رہی ہے؟ تو وہ پاگل ہے کیا؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس سے لوگ تنگ ہوں گے اور لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی یہ فیصلے کرتے ہیں۔ حالانکہ الیکشن کا آخری سال جو ہوتا ہے حکومتوں کا، یہ تو عوام کے ریلیف کا سال ہوتا ہے تاکہ لوگ خوش ہو کے آپ کو ووٹ دے دیں، لیکن ہم نے وہ مشکل فیصلے اس لیے کیے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے،
پاکستان کو راہ پہ لانے کے لیے، اس کی اکانومی کو درست کرنے کے لیے، اس کے وقار کو، اعتبار کو بحال کرنے کے لیے، عالمی تعلقات کو بحال کرنے کے لیے یہ فیصلے ضروری ہے۔ ہماری سیاست کا نقصان ہوتا ہے، ہو جائے، پاکستان کا نقصان نہ ہو تو یہ فیصلے ہوئے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ اب اس سے مہنگائی ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں چڑھ گئی۔ اگر حکومت تیل نہیں بڑھاتی قیمت تو کیا طریقہ ہے؟ مہنگا تیل لے کے سستا بیچنا ہے عوام کو، پھر ایک ہی طریقہ ہے نا کہ گورنمنٹ اپنے خزانے سے اس میں پیسے ڈالے۔ کیا گورنمنٹ کے خزانے میں وہ پیسے ہیں؟ کیا گورنمنٹ کے پاس وہ سپیس ہے؟ کیا ہم قومی بجٹ میں سے کہیں سے کٹوتیاں کر کے یہ کو 100-200 ارب روپیہ نکال سکتے ہیں؟ کیا ہم تنخواہیں بند کریں؟ کیا ہم دنیا کو دینے والا قرضہ اور سود بند کریں؟ کیا ہم ڈیولپمنٹ کا پروگرام بند کریں؟ کیا ہم دفاع کو بند کریں؟ کیا کریں؟ ڈیولپمنٹ بند کریں گے تو کیا تباہی آئے گی؟ آپ کا اندازہ ہے؟ تو اگر آپ کے پاس سپیس نہیں ہے، یا اور قرض لے یا اور نوٹ چھاپے تو کیا اس سے اور بہتری ہوگی؟ پھر دوبارہ آپ کے عالمی تعلقات خراب ہوں گے، عالمی اداروں سے تعلق خراب ہوں گے۔ سو یہ ایک مشکل ترین فیصلے ہیں۔ لہذا کوئی اور سوال میں جو سمجھتا ہوں کرنا یہ چاہیے کہ آپ کو ہماری حکومت کا بھی تجزیہ کیجئے، اس کیئر ٹیکر کا بھی کیجئے کہ ان کے پاس انہوں نے یہ فیصلے کیے، اس کے نتیجے میں عوام کے اندر مہنگائی بڑھی ہے، تیل گیس بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں، لوگ بڑے تنگ ہوئے ہیں۔ یس، ان کے پاس یہ ایک راستہ تھا، یہ فیصلے اس طرح کے کرتے تو پاکستان کا نہ قرضہ بڑھتا، نہ تیل مہنگا ہوتا، نہ بجلی مہنگی ہوتی، اور پاکستان کے پیسے بھی خوب ہوتے اور عوام خوشحال ہو جاتے۔ اور یہ فیصلے انہوں نے نہیں کیے، لہذا یہ نالائق ہے۔ اور اگر کوئی آپشن ہی نہیں ہے صحیح تو کیا کریں؟ صحیح، بالکل صحیح فرمایا قائرہ صاحب۔ تو چلیں مجھے پھر آپ بتا دیں کہ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس کیا آپشنز تھیں جو وہ کچھ کر سکتے تھے؟ وہ جب کہتے ہیں کہ یہ ہم نے سب کچھ انہیرٹ کیا تھا اور ہم بہت مشکل حالات میں اس وقت ملک کو چلا رہے ہیں، تو پھر وہ تو ٹیکنیکلی آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں، آپ پچھلی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ ابھی چلیں مجھے بتا دیں کہ ان کے پاس ابھی کیا آپشنز تھیں جو یہ بہتر کر سکتے تھے، کیونکہ کل جب آپ الیکشننگ کے لیے جائیں گے تو آپ ان کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر سوالات اٹھائیں گے کہ ہم شاید اتنا بوجھ نہیں ڈال کے گئے تھے آپ کے اوپر جب آپ عوام سے بات کریں گے، لیکن انہوں نے زیادہ بوجھ ڈال دیا۔ تو وہ کون سی بات ہوگی جو انہوں نے غلط کر دی؟ ابھی ضمیر احمد، آپ نے میرے کسی پروگرام میں اس گورنمنٹ پہ کرٹیسزم نہیں سنا ہوگا۔ میں تو سمجھ رہا ہوں، میں تو آپ کے پروگرام میں بیٹھا کہہ رہا ہوں، اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں، ابھی لائیو کہہ رہا ہوں کہ اس گورنمنٹ کے پاس تو کوئی ایسی سپیس نہیں ہے کہ یہ اپنے پاس سے قومی خزانے میں سے پیسہ نکال کے ادھر لگا سکے۔ نہیں ہے، یہ مجبور ہے، یہ عالمی تعلقات کے حوالے سے مجبور ہیں، یہ عالمی معاہدوں کے حوالے سے مجبور ہیں، یہ عالمی منڈی میں بڑھنے والی قیمتوں کے ہاتھوں مجبور ہے۔ ان کے پاس آپشن نہیں ہے۔ تو یہ کسی ایک سال میں تو اکانومی نہیں گر جاتی نا، اور آپ کی اکانومی کے پاس اندر اتنی سپیس نہیں ہو۔ عالمی طاقتیں جو ہے، آپ یورپ کی اکانومی دیکھ لیں، یورپ کے اندر تیل گیس بجلی مہنگی، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی، وہاں پہ بھی اسی طرح کی صورتحال ہوئی ہے۔ صحیح، وہاں کی حکومتیں تو بڑی امیر ہیں، وہ تو وہاں پہ پش ان کر سکتی ہیں، وہ تو پول ان کر کے لوگوں کو سستی چیز وہ بھی نہیں دے پا رہے، اس لیے کہ یہ ایک عالمی وبا بنی ہے۔ اور اس میں ہاں مطالبے کی حد تک، تجزیے کی حد تک، الزام کی حد تک تو درست ہے، لیکن کیا کوئی آپشن ہے جو استعمال کر کے آپ اس سے بچ سکتے ہیں؟